بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میری چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور آپ تمام دوست جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے ڈھیروں دعائیں دی ہیں۔ آپ کی محبت اور آپ کی دعاؤں کا بے حد شکریہ۔ یہی محبت اور یہی پیار آپ میرے کوکنگ چینل جو کہ منو سلوہ کے نام سے ہے اس کے لیے بھی مجھے بھیج سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں ہیرا نے بھیجی ہے سیالکوٹ سے۔ ہیرا بتاتی ہیں کہ گھر میں کل 7 افراد تھے، امی ابو، میں، مجھ سے 3 چھوٹی بہنیں اور سب سے چھوٹا ہمارا لاڈلا پیارا بھائی۔ ہم جس گھر میں رہ رہے تھے ہمیں کسی وجہ سے وہ گھر بہت جلدی خالی کرنا تھا، اور جلد ہی میرے پاپا نے ایک اسٹیٹ ایجنسی والے سے کسی گھر کے بارے میں ذکر کیا کہ ہمیں اچھا مناسب گھر ڈھونڈ دیں جلدی، ایک ہی ہفتے کے اندر، کیونکہ ہم نے جو گھر جس میں ہم رہ رہے تھے وہ ہمیں ایک ہفتے کے اندر خالی کرنا تھا۔ گھر جلدی چاہیے تھا، اور اس کے لیے پاپا نے اپنے ایک دوست جو کہ پراپرٹی ڈیلر تھے ان سے بھی مدد لی، اور انہی کی مدد سے پاپا نے کچھ گھر دیکھے۔ 2 سے 3 گھر دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی شاندار گھر پاپا کو پسند آیا، اور ان کے دوست نے بتایا کہ یہ جو فیملی ہے یہ ابراڈ میں رہتی ہے، اور ان کا یہ جو حویلی ہے وہ یہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مناسب کرایہ دار ہوں تو ان کو آپ دے دیں۔ پاپا نے کچھ گھر کا کام تھا اس کو کروایا، کیونکہ یہ گھر کافی بڑا تھا، کیونکہ نیچے کا پورشن جو تھا وہ ہماری فیملی کے حساب سے بہت تھا، اور اوپر بھی بہت بڑے بڑے 4 کمرے بنے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر چھت تھی۔ پاپا نے کہا کہ نیچے کا پورشن جو ہے ہماری فیملی کو بہت ہوگا، اور اوپر کا جو پورشن تھا فرسٹ فلور تھا جہاں 4 کمرے تھے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے کام کروا کے پاپا نے سوچا کہ وہ ہم رینٹ پہ دے دیں گے۔ یہ حویلی جو تھی وہ پرانے زمانے کی تھی اور کافی بڑی حویلی تھی۔ اس کا جو صحن تھا وہ کافی وسیع تھا، اور صحن کے ہی ساتھ میں سائڈوں پہ 6 کمرے تھے، اور یہ ہماری فیملی کو بہت تھے۔ اوپر کے پورشن میں جو 4 کمرے تھے اس کو پاپا نے کرائے کے لیے دینے کے لیے سوچا تھا، اور ابھی اس جو حویلی کا کام چل ہی رہا تھا، اور یہاں ہم نے فٹافٹ پیکنگ شروع کر دی تھی، اور وہاں جو مزدور لگے ہوئے تھے تو پاپا کو پتہ چلا کہ ایک اوپر سے مزدور گر کر زخمی ہو گیا ہے، تو پاپا نے کہا چلو میں جا کے چکر لگا کر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ جب پاپا وہاں گئے اس مزدور کی خیریت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ جب میں کام کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اوپر سے ایک لڑکا اور لڑکی دونوں نیچے کودے ہیں، اور میرے سامنے کود کے وہ دونوں زمین پہ گر کے مر گئے، اور اسی ڈر سے میرا بھی پاؤں سلپ ہو گیا اور میں نیچے گر گیا۔ اس کی یہ بات سننا تھی تو پاپا نے وہاں جو دوسرے مزدور سے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس طرح کے کسی بھی لڑکا یا لڑکی کو نیچے گرتے نہیں دیکھا۔ پھر سب نے اس مزدور کا وہم سمجھا اور میرے پاپا نے بھی، تو یہ بات آئی گئی ہو گئی، اور پھر ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ جب ہم وہاں شفٹ ہوئے ہم سب گھر والوں کو وہ حویلی وہ گھر بہت ہی پیارا لگا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، آس پڑوس کے لوگوں کو ہم جانتے نہیں تھے، اس لیے ابھی کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ ابھی ہمیں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن رات میں اوپر والے پورشن سے لوگوں کے بھاگنے کی آواز آنے لگی، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ بھگدڑ مچ گئی اور بھاگ رہے ہوں، اور آوازیں بھی آنے لگی۔ یہ آوازیں سن کے اس ٹائم میں جو تھی تھوڑی بڑی تھی، باقی بہن بھائی جو تھے وہ چھوٹے تھے، تو میرے پاپا نے ہم سب کو سختی سے منع کیا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں جائے گا، نہ دن میں
نہ شام میں نہ رات میں۔ آپ سب لوگ ان آوازوں کو اگنور کرو اور آیت الکرسی پڑھو۔ میرے پاپا نے بھی ہم سب پہ آیت الکرسی پڑھی اور اس کا اظہار کیا۔ میں نے بھی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سب بہن بھائیوں پہ اظہار کیا اور ہم لوگ پھر سو گئے۔ اگلا دن جو تھا وہ معمول کے مطابق تھا کہ شام 6 بجے کے بعد ہمیں اپنے اس صحن سے ایک بہت ہی ناگوار سی بدبو آنے لگی، جیسے کہ بہت گند ہی وہاں پڑا ہو اور وہاں سے اس میں سے بدبو جو ہے وہ پھیل رہی ہو پورے گھر میں۔ اب یہ روز ہی ہونے لگا، جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا ہمیں اپنے آنگن سے وہ جو سمیل تھی، گندی سمیل، وہ آنا شروع ہو جاتی۔ اور ایک دن پھر ہماری پوری فیملی تایا کی بیٹی کی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ جب ہم رات میں وہاں سے لیٹ آئے تو میرے پاپا جو تھے وہ دروازہ کھول رہے تھے، اور میری بہن جو کہ میرے برابر میں ہی کھڑی تھی، چھوٹی والی، اس نے اوپر دیکھا اور اس نے ایک زوردار سی چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ یہ ٹائم رات کے 2 کا تھا۔ میرے پاپا نے فوراً ہی بہن کو اٹھایا اور اندر لے آئے۔ اندر لانے کے کچھ دیر کے بعد میری بہن کو ہوش آیا۔ ہم نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کو جگانے کی کوشش کی، اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ جب ہم لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے تو اس نے جب اوپر دیکھا تو اوپر چھت پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جن کی کے چہرے جلے ہوئے تھے، وہ دونوں نیچے صحن میں ہمیں دیکھ رہے تھے، اور ان میں سے لڑکی نے اپنا ہاتھ جو تھا میری طرف بڑھایا، جو کہ اس کا ہاتھ پورا جلا ہوا تھا۔ اسی خوف سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے اس بتانے سے میرے پاپا نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی وہ کسی عامل کے پاس جائیں گے یا کسی پیر بابا کے پاس جائیں گے۔ اور وہ رات جو تھی بہت ہی خوفناک رات تھی، کیونکہ میری وہ بہن جو بے ہوش ہو گئی تھی، اسے باہر صحن میں وہ لڑکا اور وہ لڑکی چلتے پھرتے نظر آتے، اور وہ ان کو دیکھ کے ڈر رہی تھی، اور ہمیں بھی جو تھی عجیب سی وہاں پر جو چہل پہل تھی وہ محسوس ہو رہی تھی۔ اور ہمیں ساتھ والے کمرے سے، جو کہ برابر میں کمرہ تھا، وہاں سے کسی کے کبھی رونے اور کبھی بہت زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، اور کبھی بہن کہتی کہ صحن میں خون پڑا ہوا ہے، اور کبھی کہتی کہ وہ لڑکا اور لڑکی اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں پھر ہماری وہ بہن دوبارہ بے ہوش ہو گئی اور اسے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ جیسے تیسے وہ رات گزری، اور صبح پھر میرے پاپا نے ہمارے پھوپھی کے جو بیٹے تھے وہ حافظ قرآن تھے، اور انہیں وہ لے کر آئے اپنے ساتھ، اور ان کو بتایا کہ رات ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ جب میرے وہ کزن آئے تو انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کے اوپر دم کیا، اور نیچے کے پورے گھر کو انہوں نے دیکھا، اور پھر انہوں نے پاپا سے کہا کہ آپ مجھے اوپر والے پورشن میں لے جائیں۔ جب میرے کزن اور میرے پاپا اوپر چھت پر گئے تو وہاں تقریباً انہوں نے 1 سے 1.5 گھنٹہ گزارا، اور جب میرے کزن اور میرے پاپا نیچے آئے تو انہوں نے بتایا کہ اوپر والے پورشن میں اور چھت پر بہت ہی خطرناک جنات ہیں، کیونکہ ان جنات کو کالے جادو کے ذریعے اس گھر میں قید کیا گیا ہے، کیونکہ جو عمل تھا وہ خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو جنات ہیں وہ یہیں پر قید ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم سے جو پہلے رہتے تھے لوگ وہاں پر، ان کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا تھا، اور وہ عمل غلط ہونے کے نتیجے میں وہ جنات یہیں پر قید ہو چکے ہیں، اور یہاں جو بھی آتا ہے وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور وہ جو لڑکا اور لڑکی آپ کی بیٹی کو نظر آئے تھے وہ بھی اوپر کے پورشن میں رہتے تھے، تو ان کو بھی انہی جنات نے نقصان پہنچایا اور ان کو اوپر سے دھکا دیا، پہلے انہیں جلایا اور پھر اوپر سے ان کو دھکا دے دیا، جس سے ان دونوں کی جو موت تھی وہ ہو گئی تھی، اور وہ دونوں لڑکا اور لڑکی صحن میں ہی گر کے مرے تھے۔ اسی وجہ سے صحن میں بھی اور اوپر چھت پہ بھی زیادہ اثرات ہیں۔ ابھی میرے کزن یہ بات کر ہی رہے تھے کہ میری وہ بہن جسے وہ نظر آئے تھے وہ اچانک سے چھت کی طرف دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ جب میری امی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے
اسے بلانے کی کوشش کی تو پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میرے کزن دوبارہ اس کے پاس گئے اور اس کے اوپر دم کیا اور میرے پاپا سے کہا کہ وہ جو جنات ہیں وہ آپ کی اس بچی کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گے اور وہ اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اسی وقت اس گھر کو چھوڑیں۔ پھر ہم نے وہاں سے اپنا کچھ ضروری سامان لیا اور اپنے کزن کے ساتھ اپنی پھپھی کے گھر آ گئے۔ پھر میرے پاپا نے وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر کو ویسے ہی چھوڑا اور پھر ہم لوگوں نے نیا مکان لیا۔ الحمدللہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ تھی ہیرا کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔